اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ یاسر ممتاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج اس چینل پر میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ناکام لوگ اور کامیاب لوگ۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو باتیں بتاؤں گا ان پر عمل کر لینا۔ اگر آپ زندگی میں ناکام ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے اندر تلاش کرنی ہے کہ کہیں یہ وجوہات آپ کے اندر موجود تو نہیں۔ اگر یہ وجوہات آپ کے اندر موجود ہیں تو زندگی میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں یہ بات، اگر آپ ان چیزوں سے نکل جائیں تو زندگی میں کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بے شک آپ یوٹیوبر ہیں، بے شک آپ جو ہیں وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، بے شک آپ جو ہے آپ کو اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں، بے شک آپ کسی جاب میں ہیں، تو اس میں جاب نیٹ ورک یہ رستہ ایک ہی ہے۔ اس میں کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں سب سے پہلا کلیہ بتاؤں گا، اپنا ربط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑ لیں۔ اپنے رابطے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور امید صرف اللہ رب العزت پر رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر امید آپ دنیا والوں سے رکھتے ہیں تو آپ زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے اور ٹھوکریں آپ کا مقدر بن جائیں گے، غربت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ تو میرے بھائی، ناکام لوگ جو زندگی میں ہمیشہ اپنی ناکامی دوسروں کے گلوں پر ٹھونستے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ان سے پوچھیں گے آپ زندگی میں کامیاب کیوں ہوئے، تو وہ کہیں گے جی میرے والد صاحب نے، میرے ابا و اجداد نے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کی، ہمارے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی جس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ دوسری وجوہات وہ بتائیں گے کہ ہم جس ملک میں رہتے تھے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی، اس ملک میں روزگار کے مواقع نہیں تھے، اس ملک میں سیاستدان کرپٹ تھے، اس ملک میں یہ تھا فلاں تھا۔ ان کے پاس ناکامی کی اتنی وجوہات ہوں گی کہ آپ کے پاس لکھنے کے لیے پیج کم پڑ جائیں گے، لیکن ان کے وہ شکوے وجوہات جو وہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو اگر آپ کی ملاقات کسی کامیاب شخص سے ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیسے کامیاب ہو گئے، تو اسی دنیا میں، اسی ملک میں، اسی پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کامیاب ہوں گے۔ ان سب تمام مشکلات کو ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ بھی وہی ہے، رستہ بھی وہی ہے، ملک بھی وہی ہے، صرف وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک عزم کیا تھا کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے انہوں نے امید لگائی تھی کہ یا میرے رب تو نے ہی ہمیں کامیاب کرنا ہے کہ جیسے تو نے اوروں کو کامیاب کیا، اور وہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناکام لوگ ہمیشہ چھوٹا سوچتے ہیں اور کامیاب لوگوں کی سوچ ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ سوچ ہی ہے جو انسان کو ناکام بھی بناتی ہے اور کامیاب بھی بناتی ہے۔ اگر آپ دل بدل میں فیل کرنا شروع کر دیں کہ میں ایک کامیاب شخص ہو چکا ہوں، تو اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں وقت آئے گا کہ آپ اس زندگی میں اس پلیٹ فارم پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، زندگی میں ہمیشہ اسٹرگل کریں، محنت کریں، کیونکہ محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ چار ہوا جانے خدا جانے۔ اکیلے خیالات ذہنوں میں بٹھا کر کامیابی کے آپ کامیاب نہیں ہوں گے میرے بھائی۔ کوئی آ کر آپ کو پلیٹ میں ڈال کر کامیابی آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا کہ یہ لیں کامیابی اور آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی۔ ہارڈ ورکنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف آئیڈیاز پر کام کرنا پڑے گا، جیسے کہ KFC بہت مشہور برانڈ پوری دنیا میں، KFC اس کا مالک ایک شیف تھا۔ کہاں پر شیف تھا؟ فوج میں شیف تھا۔ وہاں پر وہ ایک ریسیپی بنایا کرتا تھا، اس ریسیپی کو اتنا زیادہ اس کے دوست پسند کرتے تھے۔ جب وہ ریٹائر ہوا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا کوئی بزنس کروں اور یہ ریسیپی جو ہے وہ میری، اس کو میں دنیا والوں کے سامنے لے کر آؤں اور وہ اسے کھائیں گے اور پسند کریں گے اور میں اس طریقے سے کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ اتنی بڑی سوچ لے کر جب باہر جاتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ کس نے کھانی ہے؟ آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ لوگ اس کو تانے مارتے ہیں، اس کو باتیں سناتے ہیں، لیکن وہ ہار نہیں مانتا۔ وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، بڑے بڑے برانڈز جو ہوٹلز کے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، ان سے جا کر کہتا ہے یہ میری ریسیپی ہے، آپ اس کو ٹیسٹ کریں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو ہم مل کر اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ایسا کرو کہ یہ ریسیپی ہمیں بنا کر دو، آپ یہ ریسیپی ہمیں سیل کر دو، ہم اس کا معاوضہ دیتے ہیں، آپ اس کا معاوضہ لے لیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، معاوضہ نہیں چاہیے مجھے، آپ کا 50% چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے آخر کار ایک سمندر کے کنارے لوگ مچھلی کھاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر وہ اپنی McDonald's کی KFC کی جو ہے وہ اپنا
ریسیپی ان کے سامنے وہاں پر پیش کرتا ہے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص کی سنتی ہے۔ اور آج KFC کی برانچز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں۔ اسی طرح مسٹر ہونڈا کو دیکھ لیں، تو اسی طرح دنیا میں جتنے بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو کامیاب ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ بھی پہلے کہیں نہ کہیں غریب تھے اور غریبی سے کامیاب ہوئے ہیں۔